آج شام غریبہ مدینہ میں، مدینہ کی شام غریبہ ہے آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردے شب میں میری میت اٹھانا یا علی۔ حسین اور زہرا کے مصائب میں بھی بڑی شباہت ہے۔ فاطمہ کا در چلا مدینہ میں، حسین کے خیمے چلے کربلا میں۔ فاطمہ کا محسن مارا گیا مدینہ میں، حسین کے علی اصغر کو تیر لگا کربلا میں۔ مدینہ میں علی کی گردن میں رسی باندھی گئی، ایسے کھینچا گیا جیسے ایک ذبیحے کو کھینچا جاتا۔ کربلا میں سجاد کی گردن میں طوق باندھ کر ترک اور دیلم کے قیدیوں کی طرح لے جایا گیا۔ ایک جملہ کہوں، مجھے معاف کر دینا، میں جملہ کبھی بھی آج تک زندگی میں پورا نہیں پڑھ پایا، میں ملفوف پڑھتا ہوں اس لیے کہ مجھے حیا آتی ہے۔ سکینہ کو تماچا لگا کربلا میں، مدینہ میں کسے تماچا لگا یہ سوچ لینا۔ ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس، روایت میں ہے کہ بابا کے بعد بی بی چہرے پر ایک پٹی بندی رہتی تھی، منحدۃ الرکن، بی بی کی کمر خم رہتی تھی، ناحلۃ الجسم، بی بی اتنی ضعیف ہو چکی تھی۔ جس نے ظلم کیا ہے نا بی بی پر، دیکھو میں جتنا مولا نے مجھے اجازت دی ہے میں اتنے مصائب پڑھ سکتا ہوں، باقی آپ نے خود بچوں کو بتانا ہے کہ فاطمہ پر ہاتھ کس نے اٹھایا تھا، آپ نے خود بتانا ہے کہ کون آیا تھا فاطمہ کے در پر جس نے آ کر کہا کہ علی کو نکالو ورنہ ہم اس در کو جلا دیں گے۔ بی بی نے کہا اس گھر میں حسن اور حسین بھی رہتے ہیں، کہ رہتے ہو میں اس گھر کو جلا دوں گا۔ بی بی نے جب دروازے کے پیچھے اپنا ہاتھ رکھا، وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ، روایت میں ہے کہ دروازے پر آگ جمع ہونا شروع ہوئی۔ آگے ایک جملہ کہوں، وَرَّكْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ، ایک لعین نے لات مار کر دروازے کو دھکا دیا، حتی اصاب بطنہا، وہ دروازہ فاطمہ کے شکم پر لگا، وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، جبکہ سیدہ 6 ماہ سے محسن سے حاملہ تھی۔ اس دروازے پر ایک میخ تھی جو سیدہ کے سینے پر کہاں ہے سادات کرام؟ آپ کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے، سیدوں کی ماں آج مار دی گئی۔ وہ لعین کہتا ہے کہ رسول زادی پر دروازہ گرا ہوا تھا، میں نے سوچا میں واپس چلا جاؤں، لیکن علی کے ہاتھوں میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا جو بدر و احد میں ہوا تھا۔ میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا، وہ ظالم علی سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے نا، تو علی کی بیوی کو مار کر بدلہ لیا۔ میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا اور اس کو دبا دیا۔ فاطمہ کی صدا آئی، فخذینی فضہ، اے فضہ مجھے سنبھال لینا، میرا محسن مار دیا گیا۔ دیکھو اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو پلسٹر جڑ سکتا ہے، لیکن پسلیاں ٹوٹ جائیں تو اسے زندگی بھر جب بھی سانس لیں گی تو ہر سانس میں تکلیف ہوگی۔ لہذا بی بی جنت البقیع جاتی تھی، اس لیے کہ علی کے پاس لوگ آگے کہتے تھے اپنی زوجہ سے کو بہت روتی ہیں وہ، یا دن میں روئے یا رات میں روئے، یا اللہ۔ بی بی جاتی تھی دن کے وقت جنت البقیع میں روتی تھی۔ ایک دن جب واپس آئی نا تو بہت تمازت تھی بی بی کے چہرے پر۔ علی نے کہا آج آپ کا چہرہ جھلسا ہوا ہے۔ کہا اے علی، جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر روتی تھی وہ ظالموں نے کاٹ دیا تھا۔ عرب کی گرمی جانتے ہو نا، فاطمہ نے دھوپ میں بیٹھ کر ماتم کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم بی بی وہاں ماتم میں کیا پڑھتی تھی، لیکن ایک جملہ تاریخ میں کہتی تھی، بابا صبت علیہ مسائل لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں آئیں، روزے روشن پر آتی، تاریک راتوں میں بدل جاتے، آخری جملوں تک آ گیا ہوں، مجھ میں اب ہمت نہیں ہے۔ سیدہ کا وقت آخر جب آیا تھا، اسماء بنت امیس سے کہا جب تک میری تسبیح کی آواز آ رہی ہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ دنیا سے چلی گئی ہیں۔
اسما کہتی ہے میں حجرے کے قریب دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی، آہستہ آہستہ بیوی کی آواز تھمنا شروع ہوئی۔ اسما کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے داخل ہوئے۔ حسن اور حسین آئے، کہا ہمیں اماں کے پاس جانا ہے۔ اسما نے کہا پہلے کھانا کھا لو۔ کہا بیوی کبھی دیکھا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ میں کہوں گا اے شہزادو اب عادت ڈال لو، اب فاطمہ کے بغیر کھانا ہوگا۔ زہرا رخصت ہو رہی ہے۔ حسن اور حسین آئے، ماں پر اپنے آپ کو گرا دیا، کہ اماں ہم سے کلام کرو۔ کوئی آواز نہ آئی، فاطمہ کی آنکھیں بند تھی۔ فوراً دوڑے مسجد میں، علی مسجد میں تھے، آ کے کہا لقد ماتت امنا، اے بابا ہماری ماں مر گئی ہے، انہیں موت آ گئی ہے، دنیا سے چلی گئی ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں علی جیسا شجاع انسان مسجد میں اٹھے ماتم کرنا، علی چلے، کبھی دائیں گرے پھر اٹھے پھر بائیں گرے، علی گھٹنیوں کے بل زہرا کے لاشیں تک آئے، یعنی علی زہرا تک ایسے آئے جیسے حسین اکبر کے لاشیں تک آئے تھے۔ آگے کا زہرا کلمینی، مجھ سے بات کرو، آواز نہ آئی۔ کہ میں علی ہوں، بات کرو، آواز نہ آئی۔ انا ابو الحسن، کہ میں آپ کا زوج علی ہوں، بات کرو۔ زہرا نے آنکھیں کھولی، وصیت کی، کہا یا ابو الحسن خدا نے مجھے آپ کے سپرد کیا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ بن کر رہوں۔ فاطمہ شرمندہ ہے کہ آپ کی خدمت نہ کر پائی زیادہ، لیکن میرے بعد دوسرا ازدواج کیجیے گا تاکہ میرے بچوں کی ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ اور یا علی حنجنی وکفنی ودفنی باللیل، مجھے رات میں کفن پہنانا، رات ہی میں میرا جنازہ اٹھانا، اور ان لوگوں کو نہ آنے دینا جنہوں نے سیدہ کو ناراض کیا ہے۔ عزیزو زہرا دنیا سے چلی گئی، علی کہتے تھے بچوں سے آہستہ رونا، مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پائے آہستہ رونا۔ اسما بنت امیس غسل میت کے لیے پانی دے رہی تھی، علی غسل دے رہے تھے۔ اسما کا بیان ہے علی نے چیخ ماری بلند آواز۔ اسما کہتی ہے اے مولا آپ تو ہمیں روک رہے تھے، آپ خود کیوں رو رہے ہیں؟ کہ رأیت السواد علی وجہ فاطمہ، میں نے فاطمہ کے چہرے پر سیاہ نشان دیکھا، وَإِحْمِرَارِ عَيْنِهَا، سیدہ کی آنکھوں کو سرخ دیکھا۔ علی باہر آئے، زینب نے کہا بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ علی نے کہا بیٹی ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان۔ زینب نے گریہ کیا ہوگا، علی نے تسلی دے کر کہا بیٹی اتنا یاد رکھ تیری ماں نے ایک کوڑا کھایا تھا، تجھے کربلا سے کوفہ سے شام ماتم کرنا۔ آخری جملہ پر آ گیا میں، زہرا کا جنازہ تیار ہوا، رات کی تاریکی، دیکھو جتنا نور ہے نا یہاں پر اتنا بھی قبر زہرا پر نہیں ہے، زہرا کی قبر ویران ہے۔ ہاں ماتم کرنا، جتنے سادات ہیں بالخصوص جتنے مومنین، اس لیے کہ زہرا نے کہا تھا، ایک وصیت کی تھی اے علی قیامت تک آنے والی میری اولادوں سے کہنا کہ فاطمہ نے انہیں سلام کہا، آپ کی ماں نے آپ کو سلام کہا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں جب زہرا کے مجلس میں آنا تو بیٹھ کر کہنا اے اماں زہرا آپ نے ہمیں سلام کہا تھا، ہم آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے فرش عزا پر ہے۔ حسین ماں کے قدموں سے لپٹے تھے، اماں جب تک مجھے خود نہ بلاؤ گی۔ آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت، علی تھے گریا، رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں، مامتا تڑپی تو دستور کہن ٹوٹ گئے، سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے۔ زہرا نے حسین کو گلے سے لگایا، اے میرے لال غربت کا ذکر نہ کر، تیری ماں تیری غربت کو نہیں سن سکتی۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی، کربلا میں حسین نے ایک طرف اکبر کا لاشا رکھا، ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر، کہا واہ غربتا پروردگارا آج تیرا حسین غریب ہو گیا،
آسمان سے ملائکہ اترے کہ اے علی حسین کو جدا کر دو. آسمانوں میں کوہرام بپا ہے، بس ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا ایک حسین کا مقدر تھا، ایک سکینہ کا مقدر. علی آئے حسین کو بہت پیار سے جدا کیا. ارے سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں مارے. حسین کو علی نے جدا کیا، سکینہ کو شمر نے جدا کیا. باپ کے لاشے سے لپٹی تھی، اتنے تماچے مارے. ماتم کرنا، صدائے بلند یا زہرا، اپنے دل کو لے جانا جنت البقیع، کہنا یا زہرا. سکینہ کے رخساروں کا رنگ بدل گیا. دادی نے تماچا مدینہ میں کھایا، پوتی نے تماچا کربلا میں کھایا.